نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات بابرکات کے لیے ہے. درود و سلام نازل ہو امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، سید الثقلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کی دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے بے نمازی کا انجام. اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ رب کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کی بہت ساری اقسام ہیں، جیسے قول عبادت، مال عبادت، قلب عبادت، جسمان عبادت. ان تمام عبادتوں میں سب سے حسین ترین عبادتوں کا مجموعہ نماز ہے. کلمہ پڑھ لینے کے بعد انسان کے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی علامت، سب سے بڑی نشانی پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا ہے، کیونکہ دیگر عبادات ہر کسی پر فرض نہیں ہے اور ہر روز ادا نہیں کی جاتی. زکوٰۃ ہے، سال میں ایک مرتبہ صرف صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے. اور اسی طرح رمضان مبارک کے روزے ہیں، سال کے 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینے رمضان مبارک کے مہینے میں فرض ہے. وہی بات لوگوں کو شرعی عذر کی بنا پر رخصت دی گئی ہے. اور حج ہے، زندگی میں صرف ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر فرض ہے، ہر کسی پر فرض نہیں ہے. لیکن نماز واحد عبادت ہے جو ہر کسی پر فرض ہے، مرد پر، عورت پر، اسی طرح مقیم پر، مسافر پر، حاکم پر، محکوم پر، حالت صحت میں، حالت مرض میں، ہر کسی پر اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض کیا ہے. حالت امن میں، حالت خوف میں بھی نماز معاف نہیں ہے. ایک مرد مجاہد سر پر کفن باندھ کر کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، رب کی رضا کے لیے میدان کارزار میں، میدان جہاد میں کود پڑتا ہے، غم پھونک کر کے دشمنان اسلام کا مقابلہ کرتا ہے. ایسے وقت میں تلواروں کی جھنکار سنائی دے رہی
کی بوچھار ہو رہی ہے، بم بارود برسائے جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو اللہ نے نماز کی چھٹی نہیں کی بلکہ نماز کو مؤخر کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ ایسا نہیں ہے کہ بعد میں نماز پڑھ لیں گے جیسا کہ ہم پڑھتے، نہیں، اللہ نے اپنے نبی سے خطاب کرتے فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے نبی ایسے وقت میں جبکہ دشمن آپ کے خون کا پیاسا ہے، آپ کی تھوڑی سی لاپرواہی آپ کی گردن کٹ سکتی ہے، ایسے وقت بھی اللہ فرماتا ہے نماز پڑھنا ہے۔ نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے، نماز کو مؤخر کرنے کی اجازت اللہ رب العالمین نے نہیں دی ہے۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا جسے صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے، اس کی تفصیل آپ علماء سے سنے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، جب حالت جنگ میں نماز معاف نہیں ہے، ایک مرد مجاہد کے لیے نماز معاف نہیں ہے، تو ہم عام حالات میں عام لوگوں کے لیے نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ اللہ نے کہا نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کھڑے ہو کر پڑھنے کا حکم ہے۔ نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے اشاروں کنایوں سے پڑھو، لیکن پڑھو جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، ہوش و حواس قائم ہے، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ مریضوں کو بھی نماز معاف نہیں ہے۔ موت کے بالکل قریب بندہ پہنچ چکا ہے، موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز پڑھنا ہے، ہوش و حواس قائم ہے۔ تو اتنی تاکید ہے میرے بھائیوں نماز کی، اللہ رب العالمین نے اسے ارکان اسلام کا ایک رکن بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، متفق علیہ، روایت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، شہادتین کی گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ، زکات دینا، والحج، حج کرنا، وصوم رمضان، رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ تو نماز کو رکن ثانی قرار دیا گیا ہے جس پر اسلام کی بقیہ عمارت کھڑی کی گئی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو تمام ادوار میں، تمام آسمانی ادیان میں، تمام رسولوں پر فرض کی گئی ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ جو ہے رسولوں کے نام، رسولوں سے خطاب کرتے ہوئے یا ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے نماز کا ذکر کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، نماز تحفہ معراج ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے اسلام کے تمام احکامات، اوامر و نواہی، فرائض و واجبات، عبادات و معاملات زمین پر جبرائیل کے ذریعے نازل فرمایا، لیکن جب باری آئی نماز کے فریضے کی تو رب کائنات نے امام کائنات کو 7 آسمانوں کے اوپر اپنے پاس بلا کر کے جبرائیل کے واسطے کے بغیر براہ راست بطور تحفہ امام کائنات پر 5 وقت کی نماز اور ان کی امت پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ یہ رب العالمین کا عظیم تحفہ ہے جس کی قدر ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک دوست معمولی قلم بھی دیتا ہے، ہم اسے سنبھال کے رکھتے ہیں، قدر کی نگاہوں سے اسے قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ایک معمولی قلم تحفہ دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کس کو دیا گیا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کس کے لیے دیا گیا؟ ہمارے لیے، امت محمدیہ کے لیے۔ لیکن پھر بھی ہم نماز کی اہمیت کو نہیں جان رہے ہیں۔ میرے بھائیوں نماز امام کائنات کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی کا فرمان جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ نماز امام کائنات کی آخری وصیت ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کے داماد اور چچیرے بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ جب امام کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، ہم سے جدا ہو رہے تھے، موت سے پہلے نبی کے زبان اقدس سے، جب تک آپ کی زبان اقدس سے بات کرنے کی سکت رہی، طاقت رہی، جو آخری الفاظ نکلے ہیں وہ کیا تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ لوگوں نماز پڑھتے رہنا، نماز قائم کرتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ آج ہم اپنے باپ دادا کی جائز ناجائز وصیتوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور
اور نبی کی اس وصیت پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ دعویٰ ہے کہ ہم محبان رسول ہے، عاشقان رسول ہے، شہدائیان رسول ہے، نبی کے چاہنے والے، نبی کے ماننے والے، نبی کے دیوانے، نبی کے مستانے، پتہ نہیں محب ایمان محب رسول کا دعویٰ ہے، لیکن نمازوں کی پابندی ہمارے اندر نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، اگر ہم واقعی معنوں میں، صحیح معنوں میں اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں تو زندگی میں کبھی نماز نہ چھوڑے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ میرے بھائیوں، نماز چھوڑنا کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، یہ چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے، بلکہ جرم عظیم ہے، گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ کی تفصیل آپ نے سن رکھی ہوگی۔ علامہ ابن قیم علیہ الرحمٰن نے نماز کے موضوع پر کتاب لکھی، کتاب الصلاۃ و حکم التاریکھہ۔ اس کے اندر فرماتے ہیں مسلمانوں کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جان بوجھ کر کے بغیر کسی شرعی عذر کے نماز چھوڑنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور یہ گناہ اللہ کے نزدیک قتل، ڈکیتی، چوری، شراب نوشی، بدکاری سے بڑھ کر کے ہے۔ مطلب بے نمازی قاتل سے گھٹیا آدمی ہے، بے نمازی چور سے، ڈاکو سے، شرابی سے، زانی سے بدتر ہے۔ علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب میں بات کہی ہے۔ آج ہم قاتل کو، ڈاکو کو، چور کو، زانی کو، بدکار کو، جو ہے شرابی کو گری ہوئی حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں، دیکھنا بھی چاہیے، لیکن اس سے خطرناک آدمی وہ ہے جو نماز چھوڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم چائے پیتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی صحت و تندرستی کے باوجود نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، ایسے آدمی کی گواہی مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے، اور ایسے آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور ایک ہی چھت کے نیچے زندگی گزارنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، ابھی موجود ہیں شیخ رحمہ اللہ، شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کی تشہیر کی جائے، مشہور کیا جائے بے نمازی ہے، تاکہ شرمندہ ہو کر نمازوں کی پابندی شروع کر دے، پھر بھی نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، سلام نہ کیا جائے بے نمازی کو، اس کی دعوت کو قبول نہ کیا جائے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ نمازیں ضائع کرتا رہتا ہے، اس وقت تک اس کا کوئی عمل اس کے لیے فائدہ مند اور نفع بخش نہیں ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے نماز کو ترک کرنا۔ علامہ ابن حزم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرنا ہے۔ نماز چھوڑنے کی بات دور رہی، نماز کو اس کے وقت سے مقرر کرنا ہے، جو متعین وقت ہے وہ وقت چھوڑ کر کے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی تفصیل میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ تو فرمایا کہ یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ بہت سارے اقوال ہم کو مل جائیں گے اہل علم کے، لیکن ہم جو ہے آگے بڑھنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ اب چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز چھوڑنے کے کیا کیا نقصانات ہیں، بے نمازی کا انجام کیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا کہ ترک نماز موجب جہنم ہے، جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے نماز چھوڑنا۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا، ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مدثر کے اندر 29ویں پارے کے اندر فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین۔ جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جنتی جہنمیوں سے، مجرموں سے، عن المجرمین پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس جرم کی پاداش میں تمہیں جہنم میں پھینکا گیا ہے؟ جانتے ہیں جہنمی 4 گناہ گنائیں گے، 4 اسباب گنائیں گے جس کی وجہ سے جہنم میں انہیں پھینک دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلا جرم عظیم کیا ہوگا؟ قالوا لم نکن من المصلین، ہم دنیا میں نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ میرے بھائیوں، جہنم کا سب سے پہلا جواب جس کی وجہ سے جہنم پھینک دے گئے ہیں، دنیا میں نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر ہم بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہ شر ہوگا۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کرے، اور بے نمازی اتنا منحوس ہے کہ کسی کی سفارش سے فائدہ نہیں دے گی۔ انہی آیتوں کے آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، کسی سفارش کرنے والے کی سفارش انہیں فائدہ نہیں دے گی۔ اس دن تقریباً 8 قسم کی سفارشیں ہوں گی۔
امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، تمام انبیاء سفارش کریں گے، شہید سفارش کرے گا، قرآن سفارش کرے گا، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو بچپن میں فوت ہو گئے وہ سفارش کریں گے، لیکن کسی کی سفارش بے نمازی کو فائدہ نہیں دے گی، اس لیے نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ تو بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم، بے نمازی کو سفارش کرنے والے کی سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی، اور بے نمازی یعنی نماز کے بارے میں جو فیل ہو جائے گا وہ تمام عبادات میں فیل تصور کیا جائے گا۔ امام کائنات کی حدیث ہے اول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ قیامت کے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، نماز درست نکلی دیگر اعمال درست نکلیں گے، نماز میں خرابی آئی فساد آیا تو دیگر اعمال بھی خراب ہو جائیں گے، فساد آ جائے گا، یعنی غیر درست نکلیں گے، فیل ہو جائیں گے۔ تو گویا نماز میں فیل ہونے والا تمام عبادتوں میں فیل تصور کیا جائے گا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، نماز چھوڑنے سے بچنا چاہیے۔ نماز کفر عمل ہے، نماز کفر عمل ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم اور سنن ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر و شرک کے درمیان حد فاصل نماز ہے۔ نماز پڑھا تو مسلمان، نماز چھوڑ دیا ترک کیا کافر۔ واضح حدیث ہے بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، اور ایک حدیث ہے سنن ترمذی کی، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، ہمارے اور ان کے درمیان یعنی کافروں کے درمیان عہد نماز کا ہے، فمن ترکها، جس نے نماز کو چھوڑ دیا فقد کفر، کافر، وہ آدمی کافر ہو گیا۔ تو گویا اس حدیث کی شرح میں نے لکھا ہے شارحین حدیث نے کہ جب بندہ کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو گویا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں اپنی پوری زندگی میں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کروں گا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ہمارے اسلاف کے بھی اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ ثقہ تابعی ہے عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه غير الصلاة، فرمایا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترک نماز کے سوا کسی اور عمل کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ بے نمازی کافر ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے من ترک الصلاة فلا دین لہ، جو آدمی نماز چھوڑ دیا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اقوال ہمیں ملتے ہیں، بہت سارے اقوال ملتے ہیں۔ امام منذری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اپنی کتاب ترغیب و ترہیب کے اندر، اسی طرح جو ہے امام مروزی علیہ الرحمہ تعظیم و قدر الصلاۃ کے اندر، علامہ ابن حزم وغیرہ المغنی وغیرہ کے اندر فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے، صحابہ کرام اور ان کے بعد آنے والے سلف صالحین میں سے جماعت کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فرض نماز جان بوجھ کر کے بغیر کسی شرعی عذر کے اس کے وقت سے مؤخر کر دیتا ہے، نہیں پڑھتا ہے، لیکن کب پڑھتا ہے؟ وقت چلے جانے کا لیٹ کر کے نماز پڑھتا ہے، تو ایسا آدمی کافر ہے۔ اور یہ کس کا موقف ہے جانتے ہیں؟ بڑے بڑے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا، جس میں امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہے، عبداللہ بن مسعود ہے، عبداللہ بن عباس ہے، جابر بن عبداللہ ہے، امام احمد بن حنبل ہے، اسحاق بن راہوے ہے، عبداللہ بن مبارک ہے، ابراہیم نقعی ہے، سے بے شمار صحابہ اور تابعین کا موقف ہے۔ اب کیا واقعی نماز چھوڑنے والا کافر ہے؟ تو اس سلسلے میں تفصیل ہے۔ اگر آدمی نماز کی فرضیت کا انکار کرتے ہوئے، وجوبیت کا انکار کرتے ہوئے نماز چھوڑ رہا ہے تو بالاجماع کافر ہے، اس میں کسی کا شک نہیں ہے۔ آدمی نہیں مان رہا ہے، فرضیت کو انکار کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، نہیں پڑھ رہا ہے، فرض ہے ہی نہیں۔ ایسے بہت سارے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، گمراہ فرقے، گمراہ لوگ وجود میں آ رہے ہیں، نماز فرض ہے ہی نہیں، چاہے تو صرف 2 وقت کی فرض، اس طرح کے فتوے جاری ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے بالاجماع کافر ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ جو آدمی فرضیت کا اقرار تو کرتا ہے لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز پڑھتا ہے، جیسا کہ بہت سارے مسلمان چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا آدمی کافر ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اس میں بھی بہت سارے علماء کہتے ہیں، علم کہتے ہیں کہ ایسا آدمی بھی کافر، وہ بولتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی فرضیت کا اقرار تو کر رہا ہے
لیکن پھر چھوڑ رہا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو علماء کہتے ہیں کہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے بھی نماز چھوڑنے والا کافر ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، اور کسی مسلمان عورت کے لیے بے نمازی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. شادی کرتے ہیں تو کھلا لینا چاہیے، اور بے نمازی کا ذبیحہ حلال نہیں. ابھی قریب میں قربانی گزر چکی ہے، آپ علماء اس میں ذبح کے جو آداب ہے اس میں ایک بات سنے ہوں گے، جو بھی آدمی جانور ذبح کر رہا ہے اس کے لیے 2 شرطیں ہیں: عقیدتاً موحد ہو، مشرک نہ ہو، نمازی ہو، بے نمازی نہ ہو. تو بے نمازی کا ذبیحہ حلال نہیں. کیا علماء کہتے ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے، اور یہ آگے کہتے ہیں کہ اگر توبہ کے بغیر مر جاتا ہے وہ ملحد ہے، وہ مرتد ہے، بے دین ہے، اسے غسل نہیں دیا جائے گا، کفن نہیں پہنا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. اس لیے ہمارے بعد اہل حدیث علماء جو غریب میں گزرے ہیں وہ بے نمازیوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اور پڑھنے والوں کو روکتے تھے. قریبی میں گزرے ہیں، اتنی سخت وعیدیں ہیں میرے بھائیوں، یہ باتیں کہی گئی ہیں. اور اس کے بے نمازی کے مال کا وارث کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور کوئی مسلمان کا وارث جو ہے بے نمازی نہیں ہو سکتا، اور اسے ولی بھی نہیں بنا سکتے. ایسے جو ہے اقوال ہے، بڑی شدت کے ساتھ جو ہے باتیں کہی گئی ہے. اس کے مقابلے دیگر علماء، جمہور علماء جس میں امام شافعی ہے، امام مالک وغیرہ ہے، امام ابو حنیفہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس آدمی کافر تو نہیں ہوتا لیکن فاسق ہوتا ہے، توبہ کرنے کا موقع دیا جائے گا. پھر اس میں تفصیل ہے. امام شافعی، امام مالک فرماتے ہیں کہ 3 دن تک مہلت دی جائے گی، توبہ کرو، نماز پڑھو. نماز پڑھتا ہے، توبہ کرتا ہے، ٹھیک، نہیں تو گردن اڑا دی جائے گی تلوار سے. اگر یہ جہاں پر اسلامی حکومت ہوگی وہاں پر عمل ہوگا، پھر یہاں پر نہیں، یہ جمہوری ملک ہے، غلط، پھر جو ہے یہاں پر مسئلہ الگ ہو جائے گا. اس لیے بات ہم کلیئر کر رہے ہیں، جہاں پر اسلامی حکومت ہوگی، اسلامی خلیفہ ہوگا، وہاں پر اس سب پر عمل کیا جائے گا، یہاں پر نہیں. ہندوستان میں وہ کہتے ہیں کہ گردن مار دی جائے گی. اگر ان کے فتوی پر عمل کیا جائے تو کتنے لوگوں کی گردنیں بچیں گی؟ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی فاسق ہے، گردن نہیں ماری جائے گی، پکڑ کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا. نماز پڑھنے کے لیے اسے ترغیب دلائی جائے گی، توبہ کرنے کا حکم دیا جائے گا. جب تک نماز نہیں پڑھتا اس وقت تک اسے جیل سے باہر نکالنا ہی نہیں ہے، اسے سخت سے سخت تعزیرا سزا دینا ہے. جبکہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس آدمی بے دین ہے، گردن مار دی جائے گی. یہ جو ہے تفصیل میں نے بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہے. ایک سوال بے نمازیوں سے کہ بے نمازی سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز چھوڑ رہا ہے، قطع نظر اس بات سے کہ ایسا آدمی کافر ہے یا نہیں ہے، مسلمان ہے یا نہیں ہے، صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں ہم بے نمازیوں سے کہ آپ کو یہ بات پسند ہے کہ علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ آپ مسلمان ہے یا نہیں، پسند ہے یہ بات؟ آپ کافر ہیں یا کافر نہیں، مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ اور کتنے خطرناک فتوے دیے گئے کہ مسلمان عورت سے شادی نہیں کر سکتے، یا مسلمان عورت شادی کیے تو کھلا لینا چاہیے، کسی کے ولی نہیں بن سکتے، آپ کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، آپ کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے کہ چھت کے نیچے کھانا جائز نہیں ہے، آپ کی گواہی مردود ہے. کیا آپ کو پسند ہرگز نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے. نماز چھوڑنا تو کجا، نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے، نماز میں سستی و کاہلی کرنا بھی نفاق کی علامت ہے. نماز چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے، سستی و کاہلی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، میں سمجھتا ہوں یہاں پر جتنے افراد بیٹھے سب کو یاد ہے، فویل للمصلین. اللہ نے کہا کہ ویل ہے، تباہی، ہلاکت، بربادی ہے للمصلین، نمازیوں کے لیے. کن نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، غفلت برتتے ہیں. الذین هم یراؤون، ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نیک کام کرتے ہیں. ویل کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے ویل جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والے گندے پیپ سے بہنے والی وادی، اور اتنی گہری وادی اور اتنی خطرناک وادی ہے، دنیا کے پہاڑ اس میں ڈال دے جائیں، چلائے جائیں تو چشمے زدن میں پگھل جائیں گے. یہ ٹھکانہ ہے اس نمازی کا جو نماز میں سستی کرتا ہے، نماز سے جو ہے غافل ہے. یہ ویل کی تفصیل ہو گئی. جہنم کے ایک وادی کا نام ہے جس میں بے نمازیوں کو ڈال دیا جائے گا، یا نماز میں سستی کرنے والوں کو ڈال دیا جائے گا. اب یہ جو الفاظ آئے ہیں الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو اپنی نماز سے غافل ہے. ساہون کے کئی مطالب ہیں. ساہون کا ایک مطلب ہے ترک الصلاۃ، کلی طور پر نماز کو چھوڑ دینا، جیسا کہ علامہ ابن قیم الرحمٰن نے کتاب الصلاۃ و حکم تاریخ کے اندر علماء کے اقوال نقل کر کے کہا کہ ساہون کا مطلب کلی طور پر، مکمل طور پر نماز چھوڑنا. افسوس کی بات ہے آپ کو ایسے مسلمان بھی مل جائیں گے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھتے، صرف ان کی نماز پڑھی جاتی ہے پوری زندگی میں.
وہ نادان نے بچپن میں پڑھ لیے ہوں گے. ایسے بھی آپ کو مسلمان مل جائیں گے. بہت افسوس کی بات، کبھی نماز نہیں پڑھے. ایک مطلب وہی ہے کلی طور پر نماز کو چھوڑنا. دوسرا مطلب کیا ہے؟ ساہون کا مفسر نے بیان کیا. اس کی تفصیل آپ کو تفسیر ابن کثیر، تفسیر تبری، تفسیر قرطبی، تفسیر بغوی وغیرہ کے اندر مل جائے گی. دوسرا مطلب ہے نماز پڑھتے پڑھتے سست ہو جانا. جیسا کہ بہت سارے مسلمانوں کا معاملہ ہے، رمضان کے مہینے میں سب چست ہو جاتے ہیں. الحمدللہ مسجدیں بھری رہتی ہے، مسجد کی کمیٹی والے پریشان رہتے ہیں کہ جگہ کم پڑ رہی ہے اور جو ہے مسجد کی جگہ کو بڑھانا چاہیے، انتظام کرنا چاہیے. لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، شوال کا چاند نظر آتا ہے، عشاء مغرب جو نظر آتا ہے، عشاء کے بعد سے جو ہے پہلی والی حالت شروع ہو جاتی. وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلی تھی اب بھی ایک مطلب وہی ہے، نماز پڑھتے پڑھتے سست ہو جانا. اب کیونکہ ہم کئی سالوں سے جو ہے امامت سے جڑے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو بہت اچھے ماشاءاللہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی، اذان بھی دیتے ہیں، وقت سے پہلے آ کر پڑھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں اچانک ان کو کیا ہو جاتا ہے کہ نماز سے ایسے غافل ہوتے ہیں، مسجد سے ایسے دور ہو جاتے ہیں کہ زندہ ہے مگر پتہ نہیں چلتا امام صاحب. تو ایک یہ مطلب ہے نماز پڑھتے پڑھتے سست ہونا. اللہ کے واسطے میرے بھائیوں ایسا کام مت کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے. 2 مطلب ہو گئے. تیسرا مطلب ہے جو میں نے ابھی کہا تھا کہ تفصیل بتاؤں گا. تیسرا مطلب ہوتا ہے نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھنا. ہر نماز کا ایک مسنون وقت ہے. نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ضروری ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا. اللہ نے نماز کو وقت پر فرض کیا. فرض نمازوں کو فجر کا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا وقت متعین ہے، اسی وقت میں پڑھنا پڑے گا. حالت جنگ میں بھی وقت کو جو ہے مؤخر کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ تو عام نمازیں ہیں، عام دنوں کی باتیں ہیں، نماز کو وقت سے مؤخر کرنا درست نہیں ہے. یہ مطلب ہے قرآن کریم کی آیت ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ. اللہ فرماتا ہے کہ ایسے ناخلف پیدا ہوئے، اضاعوا الصلاۃ، نماز ضائع کرتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما امام المفسرین فرماتے ہیں اضاعوا الصلاۃ کلی طور پر نماز چھوڑنا نہیں ہے. اضاعوا الصلاۃ مراد نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھنا، بے وقت نماز پڑھنا یا لیٹ کر کے نماز پڑھنا ہے. اور امام التابعین سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اضاعوا الصلاۃ مراد نماز کو مؤخر کرنا ہے، ظہر کو عصر کے وقت مؤخر کرنا، عصر کو مغرب تک، مغرب کو عشاء تک، عشاء کو فجر تک، فجر کو طلوع آفتاب تک. جیسا آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ہیں فجر کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ 8 بجے اٹھے تو آج پڑھ لیے، 10 بجے اٹھے تو 10 بجے پڑھ لیے، ظہر سے پہلے پڑھ لیے، عصر کی نماز چھوڑ دیے تو مغرب سے پہلے پڑھ لیے، عشاء کی نماز چھوڑ دیے تو دکان سے گھر کو لوٹنے کے بعد سونے سے پہلے پڑھ لیے. یہ مراد ہے، یعنی اس کے وقت لیٹ کر کے پڑھنا، تاخیر کر کے پڑھنا. میرے بھائیوں نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے، نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھنا بھی درست نہیں ہے. جیسا کہ میں نے اہل علم کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی ہے. اس لیے میرے بھائیوں نمازوں کی پابندی کیجیے. اسی طرح اس کا ایک مطلب ہوتا ہے نماز خشوع و خضوع کے بغیر پڑھنا. خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہاں پر جو ہے وہ لوگ کامیاب ہے، کیسے نمازی کامیاب ہے؟ جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. توجہ اللہ رب العالمین کی طرف. ایسے نماز پڑھو گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو، یعنی تو یہ عقیدہ رکھو کہ رب تم کو دیکھ رہا ہے. یہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہونا چاہیے. سر احسان جسے کہا جاتا ہے. تو میرے بھائیو ضروری ہے آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہماری توجہ کہیں اور طرف ہے. بعض لوگ جو ہے جھٹ پر جو ہے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، نان اسٹاپ سپر فاسٹ ایکسپریس ٹرین کی طرح. چند سیکنڈوں میں چند منٹوں میں ان کی نماز ہو جاتی ہے، خشوع و خضوع نہیں رہتا ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں. امام صاحب سے کوئی مسئلہ ہو گیا، کمیٹی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا، بعد میں آ کر کے امام صاحب جب چلے جاتے ہیں یا نماز پر ختم ہوتا ہے کچھ تو بھی بہانہ بنا طہارت کا، وضو وغیرہ کا، امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد آ کر کے اگلے نماز پڑھتے ہیں. 1 بار 2 بار کی بات نہیں، معمول بن گیا ہے ان کا. بہت سارے لوگ کمیٹی کے ساتھ مسجد کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، کمیٹی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، امام صاحب بحث ہو گئی، گھروں میں نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں. میرے بھائیو آپ کو مسئلہ ہے امام صاحب سے، آپ کو مسئلہ ہے کمیٹی سے، لیکن اللہ کے گھر سے آپ کو کیا دشمنی؟ نماز تو فرض ہے آپ کے اوپر. اس لیے ایسی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے کہ منافقین کی نشانی ہے. یہ سارے مطالب شامل ہیں. اور ایک آخری مطلب ہے اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں وہ 5 میں سے کوئی ایک نماز فرض کر لیتے ہیں. عموماً دیکھا گیا ہے کہ مغرب کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، بس صرف مغرب میں مسجدیں بھری رہتی ہیں. عشاء، فجر، ظہر، عصر کوئی پرواہ نہیں.
بعض لوگ ہیں صرف عشاء کی فرض کر لے، بعض لوگ ہیں صرف عصر کی، بعض لوگ ظہر، اس طرح سے یہ منافقین کے نشانے، بعض لوگ صرف جمعہ کی، بعض لوگ صرف عیدین کی، اور بعض لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے کوئی نماز فرض نہیں ہوتی، نماز فرض ہوتی کہ مخصوص عالم صاحب آنے کے بعد، عام باتیں میں کہہ رہا ہوں، عام باتیں، عالم صاحب ان کے مخصوص عالم صاحب آئے تو مسجد میں آپ کو نظر آئیں گے، نہیں تو نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے 5 وقت نماز فرض کی ہے، اس لیے پابندی کیجیے۔ تو نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے، نماز میں سستی کرنا یہ بھی منافق کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے، اور نماز چھوڑنے کی وجہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ صرف ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے یہ حال ہے، تو جو لوگ 5 نمازیں چھوڑ رہے ہیں ان کی کیا حالت ہوگی، ان کے کتنے اعمال برباد ہو رہے ہوں گے۔ اسی طرح نماز چھوڑنے کے بہت سارے نقصانات ہیں، ان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ میدان محشر میں ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے، یوم یکشف عن ساق یدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کے دن سجدہ کرنے کے لیے، یعنی جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا، لیکن سجدہ نہیں کر پائیں گے، فلا یستطیعون، چاہ کر بھی سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، نگاہیں جھکی بھی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ذلیل و رسوا ہوں گے، ذلت و مسکنت چھائی بھی ہوں گی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، دنیا میں جب صحت مند تھے سجود سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا فرض نمازیں پڑھنے کے لیے، لیکن نہیں پڑھتے تھے۔ مطلب کیا نکلا کہ جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، سجدے نہیں کرتے، آخرت میں بھی رب کی بارگاہ میں جبین نیاز و خم کر نہیں پائیں گے، پوری دنیا کے سامنے، پورے لوگوں کے سامنے ذلیل رسوا ہوں گے۔ اس ذلت رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ علامہ ابن قیم نے آثار السلوک کے موضوع پر، گناہوں کے اثرات کے موضوع پر کتاب لکھی ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں الداء والدواء، الجواب الکافی، اس کے نام ہے، 2 نام ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یعنی سوء خاتمہ کے علامات بیان کے ہیں کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، مرتے وقت چاہ کر بھی کلمہ نہیں پڑھ پائے گا۔ نبی کی حدیث کیا ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا۔ جو آدمی زندگی میں نماز نہیں پڑھتا، سن لے، وہ موت، بری موت مرے گا، سوء خاتمہ کا شکار ہوگا۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے الجواب الکافی کے اندر، ایک آدمی کو مرتے وقت کہا گیا کہ بھائی کلمہ پڑھ لو، اس نے کہا کہ تمہارا کلمہ مجھے کیا فائدہ دے گا، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایک مرتبہ کی بھی نماز پڑھی ہو، اور وہ کلمہ پڑھے بغیر مر گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس بری موت سے ہمیں بچائے۔ میرے بھائیو، چند سوالات ہے ہم میں سے ہر ایک سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا زمانہ کتنا کٹھن زمانہ گزرا، کتنی مشکلات کی زندگی گزارے ہیں، ان کے گھر کچے، ان کی مسجدیں کچے، ان کی سڑکیں کچے، ان کا کاروبار کتنا سخت اور ہارڈ ورک کرتے تھے، لیکن مؤذن کے اذان دینے سے پہلے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندا دینے سے پہلے مسجدوں میں پہنچ جاتے تھے۔ نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے، رکعتیں بھی نہیں چھوٹتی تھی۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس خود کے گھر پکے، ہماری مسجدیں عالی شان مسجدیں، ہماری سڑکیں عالی شان سڑکیں، ہمارے پاس عالی شان بنگلے، ہمارے پاس عالی شان گاڑیاں ہیں۔ اللہ سوال کرے گا، میرے صحابہ کو میں نے سہولیات سے محروم رکھا تھا، نماز نہیں چھوڑتے تھے، رکعتیں نہیں چھوٹتی تھی، تم کو ہر طرح کی سہولت دیا تھا، پھر بھی نماز کیوں چھوڑے، نماز کیوں نہیں پڑھے؟ کیا جواب دو گے اللہ کے پاس؟ آپ نماز کے وقت جو ہے مؤذن بلاتا ہے، مسجد کے میناروں سے صدائیں آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف ہو، کامیابی کی طرف۔ ہم دکان بند کر کے نہیں جاتے، کام نہیں رکھتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف نماز جب رک سکتا ہے تو آپ کی دکان بند کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ کا کام کیوں نہیں رک سکتا ہے؟ آج ہماری خواہش ہے کہ ہم مسجد اقصی میں نماز پڑھیں، ہم فلسطین کے لیے پریشان ہیں، مسجد اقصی کے لیے پریشان ہے، ہماری آرزو ہے کہ ہم مسجد نبوی میں نماز پڑھیں، مسجد حرام میں نماز پڑھیں، لیکن ہماری ایمانی حالت یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے باغ کی مسجد میں جا کر کے نماز نہیں پڑھتے، اپنے محلے کی مسجد کو آباد نہیں کرتے۔ پیارے بھائیوں، پہلے اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں مقدس مسجدوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عنایت کرے گا۔ ہم مسجد اقصی میں بھی نماز پڑھیں گے، مسجد نبوی میں نماز پڑھ سکیں گے، مسجد حرام میں بھی نماز پڑھیں گے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن پہلے اپنے گھر کے، اپنے محلے کے، اپنے گلی کی مسجدوں کو آباد کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم سب کو 5 وقتہ نمازوں، 5 وقتہ فرض نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمارے عقائد میں استحکام عطا فرمائے، اعمال میں اخلاص عطا فرمائے، جذبات میں صداقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.